نحمده ونصلي على رسول الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی فورن کنٹری سے ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ وٹ از دی لاجیکل ریزن آف ویمن بینگ ناٹ الاؤڈ ان گریو یارڈ. ایک بڑی سمپل اور سادہ وجہ ہے اس کی. قبرستان میں حتیٰ کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی نہ تو روشنی ہوتی ہے نہ کسی سیکیورٹی کا بندوبست ہوتا ہے. ایون دن کے وقت بھی اس میں سیکیورٹی نہیں ہوتی. پھر شروع ہی سے قبرستان کرمنلز کا ٹھکانہ رہے ہیں. جرائم پیشہ لوگ وہاں پناہ لے لیتے رہے ہیں. خواتین اگر اکیلی جائیں تو ان کا سیکیورٹی پرابلم پیدا ہو سکتا تھا. اس وجہ سے اور ایک دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ خواتین قدرتی نظام کے تحت کبھی پاکیزہ حالت میں ہوتی ہیں کبھی پاکیزہ حالت میں نہیں ہوتی. تو یوں ان کا قبرستان میں جانا اس کی ممانعت کر دی گئی. ایک اور وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ خواتین شروع ہی سے ضعیف الاعتقاد رہی ہیں اور ان کی ضعیف الاعتقادی سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اس وجہ سے ان کا قبرستان میں جانا منع کیا ہوا ہے. دوسرا سوال یہ بھی غیر ملکی سے ہے کہ why do we take our pants or shalwar above ankles during namaz? اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں. اگر ہمارا پینٹس یا شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو بوٹوں کا رواج تو اب ہوا جس میں ہیل خاصی اونچی ہوتی ہے. پرانے زمانے میں چونکہ پیدل سفر کرنا ہوتا تھا تو عام طور پر جوتے فلیٹ سول کے ہوتے تھے کیونکہ فلیٹ سول کے ساتھ چلنا زیادہ آسان ہے بنسبت ہیل والے شوز کے. لمبی مسافتیں تھیں تو فلیٹ شوز ہونے کی وجہ سے باٹمز کا کوئی بھی ہم نے پہنی ہو اس کے پائنچے ٹچ کرتے ہیں زمین کے ساتھ اور زمین کی جتنی بھی کثافتیں ہیں وہ پائنچوں کو لگتی ہیں. پاکیزگی کا قائم نہ رہنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ رومنز وہ دور تھا رومنز کا عروج کا اور رومنز کے یہاں جو عمرا تھے وہ لمبے لمبے کلوکس پہنتے تھے جو زمین پر گھسٹتے رہتے تھے انسان کے پیچھے اور وہ تکبر کا نشان تھے. اس تکبر سے بچانے کے لیے یہ عاجزی کا ایک انداز ہے کہ انسان کے اندر عاجزی قائم رہے ورنہ اس کی مماثلت ہو جاتی رومنز کے ساتھ. اس وجہ سے باٹمز کو ٹخنوں سے اونچا رکھنے کا حکم ہوا اور یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کا ڈریس پہنے جو زمین سے رگڑ کھاتا ہے ایک تو پاکیزگی قائم نہیں رہتی. نہ معلوم کہاں جو قدم رکھا تو زمین سے کیا اس میں لگ جائے گا. پھر ایک تیسری ریزن انسان کی اپنی سیکیورٹی کی تھی. اس زمانے میں کیڑے مکوڑے حشرات الارض بہت زیادہ تھے. سفر ویرانوں میں ہوتا تھا. خود شہر بھی اتنے بڑے نہیں تھے. چھوٹے چھوٹے سے شہر تھے اور وہاں کیڑے مکوڑے بے پناہ تھے. تو اگر ڈریس ہمارا زمین سے ٹچ کر رہا ہے تو کوئی بھی کیڑا مکوڑا اس ڈریس کے ساتھ چمٹ سکتا ہے اور بعد میں ہمیں نقصان ہو جائے گا. اسی وجہ سے ایک اور حکم بھی ہے جس کو ہم عام طور پہ اگنور کر جاتے ہیں کہ اگر ہم جوتا اتار کے کہیں بیٹھے ہیں تو دوبارہ اگر جوتا ہم پہنے تو اسے جھاڑ کر پہننے کا حکم ہے. اس کے پیچھے بھی وہی وجہ تھی کہ حشرات الارض بہت تھے تو جہاں انسان نے جوتا اتارا خاص طور پر بچھو وہ جوتے کے اندر داخل ہو جاتا تھا. اس سے انسانی جان کو نقصان ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے
یہ حکم دیا گیا کہ جوتا ہمیشہ جھاڑ کے بیٹھیے۔ گزشتہ اتوار میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ دعائیں جو گزشتہ اتوار ہم نے یہاں بیان کی تھیں ان کا عربی متن میں اویلیبل کر دوں گا۔ وہ عربی متن اویلیبل کر دیا تھا، موجود ہے۔ ایک جو بات میں اس کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا کہ ان دعاؤں کے راوی جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب ہیں، اور جناب پیران پیر صاحب نے اس سلسلے میں بہت سے صحابہ اکرام کا حوالہ دیا ہے کہ ان صحابہ اکرام نے ان دعاؤں کو بیان کیا ہوا ہے۔ یہ مستند دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو جن صاحب کو بھی چاہیے ہو اس کا عربی متن لے لیں۔ علم لدنی یا ولایت کے سلسلے میں اکثر و بیشتر ہمارے یہاں ایک سوال آتا ہے کہ ولایت کے مقام پر کیسے پہنچا جائے اور اس کا پہلا قدم کیا ہو۔ معاملات کو آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش تو یہاں کی جاتی رہی کہ اس راہ کو بہت آسان کر کے بیان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود یہ سوال آتا رہتا ہے، شاید وہ جتنی آسان زبان میں اور روزمرہ کی زبان میں بات کی جاتی ہے شاید وہ اتنی کنونسنگ نہیں رہتی جتنی کہ اصطلاحات کی زبان اگر استعمال کی جائے، ٹرمنالوجیز بیان کی جائیں تو وہ کنونسنگ ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت میں ہے۔ جس زمانے میں ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہے تھے تو زمانہ قدیم کی بات ہے، وہ کچھ اتنا پرانا قصہ ہو گیا کہ اس کے لیے تو بے اختیار جی چاہتا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے ونس اپون اے ٹائم والا قصہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب بزنس ایڈمنسٹریشن ابھی اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا، بہت کم یونیورسٹیز تھیں جو پڑھایا کرتی تھیں، اور اس کی اسپیشلائزیشن بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، سبھی سبجیکٹ ایک ہی جگہ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ مارکیٹنگ جب ہمیں پڑھائی جا رہی تھی تو اس میں ہیومن سائیکالوجی کا ایک ہلکا تھا سبق تھا، اور مارکیٹنگ میں انفیکٹ مارکیٹنگ یہاں پاکستان میں ہم ایک ہی سبجیکٹ گنتے ہیں، یہ در حقیقت دو علیحدہ سبجیکٹس ہیں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ۔ تو جہاں سیلز کو ڈسکس کیا ہوا تھا وہاں پہ بہت سی چیزیں وہ بیان کرتے تھے، اور اس میں ہیومن سائیکالوجی کا بڑا دخل تھا۔ سیلز مین کے لیے یا سیلز کا کوئی بھی آدمی ہے، انگریز کے یہاں تو ڈائریکٹر سیلز بھی سیلز مین ہیں اور سیلز مین بھی سیلز مین ہیں۔ تو وہ بیان کرتے تھے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں سیلز پروموشن کے لیے تو بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جن کو ایک اپنے بارے میں خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ مسٹر نو آل ہیں، کہ دنیا کی ہر چیز کا علم انہیں ہے۔ خود ہمیں بھی زندگی میں جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے پڑھنے کے بعد تو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا، ایسے باسز سے واسطہ پڑا جن کا گمان یہ تھا کہ وہ مسٹر نو آل ہیں، تو انہیں کسی بات پر کنونس کرنا واقعی بہت دشوار ہوتا تھا۔ تو سیلز کے سلسلے میں جو ہمارا ٹیکسٹ بک تھی وہ یہ کہتی تھی کہ جب زندگی میں کسی ایسے آدمی سے واسطہ پڑ جائے جس کا پرائیڈ یہ ہو کہ وہ دنیا کی ہر چیز جانتا، اس سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کا ایک بڑا آسان سا علاج ہے کہ اس آدمی کے سامنے ایسے الفاظ اپنی طرف سے گھڑ کے دشوار الفاظ بول دیں، بہت ہی صوتی لحاظ سے بھی بہت مشکل ہوں، سمجھنے کے لیے بھی مشکل ہوں، اور کسی ڈکشنری میں پائے نہیں جاتے ہوں گے کیونکہ خود آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ اپنی طرف گھڑ لیجئے الفاظ بڑے دشوار قسم کے، وہ ایسا لگے جیسے لیٹن ورڈز ہیں وہ، تو آپ اس کے سامنے بیان کیجئے۔ اب چونکہ اس کا پرائیڈ یہ ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے،
وہ آپ سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ یہ جو لفظ آپ نے بولا اس کا مطلب کیا ہے. تو اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ فوری طور پر آپ سے ایگری کر جائے گا کہ یس یو آر رائٹ، اور وہیں آپ کی جیت ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے اس بھرم کو قائم رکھتا ہے اور آپ سے ایگری کر جاتا ہے. تو اس زندگی میں بہت سے باسز کے ساتھ بھی واسطہ پڑا اور دوسرے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا پروفیشن کے سلسلے میں. تو جب ایسی کسی آدمی سے واسطہ پڑا تو ہم نے اس تکنیک کو آزمایا. میں نے ذاتی طور پر یہ تکنیک بڑی کامیاب پائی. 2-3 موقعوں پر زندگی میں ایسی جگہ پھنس گیا جہاں مسٹر نو آل تھے، وہ بولنے ہی نہیں دیتے. تو ہم نے انسانی نفسیات کی اس پہلو سے فائدہ لیا اور ایسے ہی لایانی الفاظ جو مشکل ترین ساؤنڈ کرتے تھے وہ بول دیے ان کے سامنے ٹرمنالوجی کے طور پہ. تو مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب وہ فوراً ایگری کر گیا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، یہ تو بڑا آسان کام ہے. تو اسی طرح شاید یہ تصوف کی بات جب ہم کرتے تھے تو میں اسے روزمرہ کی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا. وہ اتنی کنونسنگ ہوتی نہیں تھی. سوال پھر وہی میرے سامنے آ جاتا ہے بار بار کہ اس کا کوئی آسان راستہ بتا دیجیے. تو صاحب اس سلسلے میں آسان راستہ میرے نزدیک یہ ہے، وہ ہے پہچان، شناخت. ہر اسم الہی کا مظہر ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر اسم الہی کا مظہر ہے تو اسی سلسلے میں ایک چیز مجھے یہ یاد آئی جو بہت کم جگہوں پر دیکھنے میں ملتی ہے کہ ایک حکم یہ ہے، اس پر اولیاء اکرام کافی شدت سے عمل کرتے ہیں کہ الفابیٹس خواہ کسی زبان کی ہی کیوں نہ ہوں ان کا احترام کیا جانا چاہیے، ان پر پاؤں نہ رکھیں. ابھی ایک عجیب سی بات ہے، اردو زبان تو قرآن کی زبان نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے وہ، تو اس کے الفابیٹس کا احترام کیوں کیا جائے؟ یا انگریزی اس کا کیوں احترام کیا جائے اس کے اس طرح کا؟ تو اس کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی زبان کوئی بھی ہو وہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے. ہر زبان الفابیٹس کا مجموعہ ہے. ہر زبان کے اپنے الفابیٹس ہیں، کسی کے 26 ہیں، کسی کے 28 ہیں، کسی کے 22 بھی ہیں. جب ہم ان الفابیٹس کو آرگنائز کرتے ہیں کسی ترتیب کے ساتھ تو الفاظ بنتے جاتے ہیں. الفاظ حروف کا مجموعہ ہیں اور تحریر الفاظ کا مجموعہ ہے. تو بات پھر الفابیٹس پر چلی جائے گی. الفابیٹس کا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عربی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس علاقے میں انیشلی قرآن اتارا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی تمام عالموں کے لیے ہے، عالم کے لیے نہیں ہے، عالموں کے لیے، تمام عالمین کے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی سب کے لیے ہدایت کا منبع ہیں دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. ان کی زبان عربی ہے. تو جب ہم حروف مقطعات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ الفابیٹس ہیں، الفابیٹس ہی کا حصہ ہیں. ٹوٹل الفابیٹس میں سے 14 حروف مقطعات ہیں اور وہ حروف مقطعات در حقیقت اسم کہلاتی ہیں. اسی نسبت سے سورہ بقرہ میں جو علم الاسماء کا ذکر ہوا کہ بابا آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق جب کیا گیا تو پیشتر اس کے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوتا، انہیں علم الاسماء سکھا دیا گیا تھا. تو علم الاسماء کیا تھا؟ وہ حروف مقطعات کا علم تھا جو سکھا دیا گیا. جیسے یہاں کسی نشست میں میں نے ایک گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جیسے کن اس کائنات کا کنٹرولنگ ورڈ ہے کہ رب تعالیٰ نے کن کہا
اور 6 دنوں اور 6 راتوں میں یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اسی طرح جتنی بھی روحیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک کنٹرولنگ ورڈ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، کائنات کے اندر جو کچھ ہے، ان سب کا ایک ایک کنٹرولنگ ورڈ اپنا اپنا ہے۔ ہر روح کا ایک اپنا کنٹرولنگ ورڈ ہے۔ تو اس نسبت سے کہ اسم الہی کا مظہر ہے، ہم حروف تہجی الفابیٹس کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو پاؤں کے نیچے نہیں لیتے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ کوئی عبارت دیکھیں، خواہ کسی زبان کی ہو، وہ چونکہ مجموعہ ہے حروف کا، اسے اٹھا دیجیے وہاں سے احتراماً، اس کا احترام کیجیے، چونکہ ہر اسم خواہ کوئی ہے، وہ اسم الہی کا مظہر ہے، اور ان تمام چیزوں کا مرکز، منبع خود رب آپ ہے۔ تو جب رب نے علم الاسماء سکھایا آدم کو، تو مرکز رب رہا، سکھایا گیا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو وہ مرکوز ہو گیا۔ ایک تو مرکوز نقطۂ ارتکاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایڈجیکٹو ہے وہ، لیکن مرکوز سے یہ مطلب بھی لیا جاتا ہے کہ ایسا جس کے اندر کوئی چیزیں ارتکاز کر گئی ہوں۔ تو مرکز رب ہے، مرکوز بابا آدم تھے۔ تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ بابا آدم کو سجدہ کریں، شیطان نے انکار کیا اور فرشتوں نے حجت کی، سوال پوچھا کہ یہ انسان تو زمین پر فساد بپا کر دے گا، یہ سوال تھا فرشتوں کا۔ لیکن شیطان جھکا نہیں، فرشتوں نے یہ سن کر رب سے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آدم کو سجدہ کر دیا۔ تو فرشتے اس تجلی اور اس علم کے سامنے جھک گئے جو بابا آدم کے اندر مرکوز ہو گیا تھا۔ فرشتے نے اس سے انکار کر دیا، اسی لیے وہ اپنی صفات سے دور ہو گیا، اور دور ہونے کے بعد وہ لعین و مردود ہوا، تا قیامت وہ لعین و مردود ہو گیا۔ تو جب ہم اپنی شناخت کرتے ہیں تو در حقیقت ہم رب کی شناخت کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان خواہ وہ کوئی ہے، جس طرح یہاں انسان کی تخلیق کے بارے میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی تخلیق کیوں کر ہوئی، کہ اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، یہ کائنات ہی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، صرف رب تھا، اس کے فرشتے تھے، جنات تھے، اور رب نے چاہا کہ میں کوئی ایسی چیز تخلیق کروں جس سے میری ذات کا اظہار ہوتا ہو، جو مظہر ہو میری ذات کا، جس سے میری ذات پہچانی جا سکے کہ میں کیسا ہوں۔ تو اس خیال کے ساتھ ہی رب نے فیصلہ کیا انسان کی تخلیق کا، اور رب نے روحیں تخلیق کی۔ اپنی تمام صفات ماسوائے ربوبیت اور رحمانیت کے ہلکی ہلکی ایک جھلک انسان کے اندر رکھ دی۔ اسی لیے جو رب کی صفات ہیں، ماسوائے ان دو صفتوں کے، ربوبیت کے اور رحمانیت کے، باقی سب کا ایک عکس، ایک فلیور انسان میں پایا ضرور جاتا ہے۔ کوئی ایک صفت اٹھا کے دیکھ لیجئے رب تعالیٰ کی۔ تو جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو رب کو پہچاننے لگتا ہے۔ انسان کی تخلیقی کے سلسلے میں یہاں پہ ایک ذکر ہوا تھا کہ انسان 4 بنیادی عناصر سے بنا ہے، مٹی، ہوا، پانی اور آگ۔ اسٹرالوجی میں بھی انہی 4 عناصر کو گنتے ہیں کہ اس میں انسان کے 4 عناصر ہیں۔ ہمارا اسٹرالوجی پر چونکیے نہیں، وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالی عرش پر موجود ہے، اور عرش معلیٰ پر ایک سمندر
ٹھاٹھے مار رہا ہے، وہ بحر مروریت کہلاتا ہے۔ وہ سمندر در حقیقت نور کا سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے وہاں۔ اس میں سے 4 نہریں نکلی ہیں اور آگے ان نہروں میں سے مختلف شاخیں ہیں، اور ان شاخوں سے تمام علوم نکلے ہیں۔ علوم کی تعداد بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ 81,000 ٹوٹل علوم ہیں، اور انسان جب اپنے علم کے عروج کو پہنچا تھا، مصر کے ارد گرد کے علاقے میں ایک قوم وہ گزری ہے جس کے روئنز آثار قدیمہ والوں نے اب تلاش کیے ہیں، اب سے کوئی 10-15 سال پہلے، اور حیرت اس وقت ہوئی کہ جب وہ آثار دریافت ہوئے تو وہاں پر ایسے شواہد مل گئے کہ سائنس ہم سے بھی کہیں زیادہ ترقی یافتہ شکل میں موجود رہی ہے، ایسا یقین ہوا۔ اس قوم کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی جو سب سے زیادہ علوم کو دریافت کر سکی، اور وہ علوم جو انہوں نے دریافت کر لیے تھے آؤٹ آف 81,000 وہ ٹوٹل 56,000 ہیں۔ لیکن 56,000 علوم دریافت کرنے کے بعد وہ قوم علم کی زیادتی کی وجہ سے بھٹک گئی اور تباہ کر دی گئی۔ آج جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، تو اب تک ہم صرف 31,000 علوم سے واقف ہو سکے ہیں۔ ابھی 50,000 علوم ان ایکسپلورڈ موجود ہیں۔ اسٹرالوجی، نیومرولوجی اور اسی طرح کے اور علوم بحیثیت علوم کے موجود ہیں، وہ ان سے انکار نہیں، وہ سب سائنس ہی کی برانچز ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر چونکہ انسانی ذہن اپلائی ہوتا ہے، اس سے نتائج انسان اپنے ذہن کے ذریعے سے اخذ کرتا ہے، اور انسان کے اندر خود بھی خامیاں ہیں، بے شک اسے رب تعالیٰ نے آسن تقویم پر بنایا، لیکن خامیاں موجود ہیں۔ اس کی عقل بھی ناقص ہے، اس کا علم بھی کم ہے، تو اپنے اس ڈیزائن کی وجہ سے یہ جب اپنی عقل استعمال کرتا ہے تو وہاں غلطی کرتا ہے، تو یوں اس کے نتائج اکثر اوقات غلط نکل آتے ہیں کہ وہ انسانی اندازوں پر قائم ہوتے ہیں۔ وہ یا تو انسان ان نتائج کو سن کر خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا اور جد و جہد کا جذبہ اس کا ختم ہو جائے گا، یا ان نتائج کو سن کر مایوس ہو جائے گا اور جد و جہد ختم کر بیٹھے گا۔ اس مصلحت کے تحت ان علوم کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ ان علوم کو سیکھیے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس سے اپنے فیوچر کو معلوم کر لیا جائے، آئندہ ہونے والے واقعات کا اندازہ کر لیا جائے، بلکہ ان علوم کو اس لیے سیکھیے کہ یہ بھی سائنس کی ایک برانچ ہیں۔ جس طرح ہم میتھمیٹکس سیکھتے ہیں، ٹریگنومیٹری سیکھتے ہیں، جیومیٹری سیکھتے ہیں، الجبرا سیکھتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، جیوگرافی، ہسٹری، تو اسی طرح ان کو سیکھ لیجیے، لیکن اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ علم بالکل بیکار ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ عالم بے عمل کی نسبت رب تعالیٰ کو وہ جاہل پسند ہے جو باعمل ہے، لیکن اس سے استفادہ نہ کیجیے۔ استفادہ ان دی سینس کہ اس سے اپنے مستقبل کے اندازے نہ لگائیے، ویسے ہی آپ اسے استعمال کیجیے، کیونکہ اسٹرالوجی یا نیومرولوجی یا اسٹرانومی یہ سب صرف اس کا نام تو نہیں کہ اس سے ہم اپنے مستقبل کی پیشگوئیاں کر لیں، بلکہ ہم اس سے اب ستاروں کا علم ایسا ہے جس سے راستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے اندھیری راتوں میں۔ اگر سمندر میں ہیں اور ہمارے کمپاس وغیرہ سب خراب ہو گئے ہیں، جی پی آر ایس آپ کا کام نہیں کرتا، تو آسان ترین کام یہ ہوتا ہے کہ ستاروں سے راستے کو دیکھ لیا جائے۔ دن کے وقت سورج کی ڈائریکشن سے راستہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ نیویگیشن ایڈ ہے ستارے اور سورج بھی۔ تو یہ جو 4 عناصر ہیں یہ ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں، جیسے ہوا پر مٹی کو فوقیت ہے،
اور مٹی پر آگ کو فوقیت ہے، اور ان تینوں چیزوں پر، ہوا، مٹی اور آگ پر پانی کو فوقیت ہے۔ یہ چار بنیادی ایلیمنٹس ہیں جس سے انسان بنا، تو انہیں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے، اور انسان کی عادات جو ہیں وہ ماتحت ہیں ایک چیز کے۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ڈیوٹی پر ہیں، اور کچھ نہیں تو ہمیں یہ ضرور سب کو معلوم ہے کہ دو فرشتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف کندھوں پر موجود ہیں۔ وہ در حقیقت دو نہیں ہیں، یہ تعداد ان کی کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو صرف دو ہیں جو نیکی اور بدی کی تحریر کرتے ہیں، کاتب ہیں۔ یہ ملائکہ جن کی ڈیوٹی انسان کے ساتھ ہے وہ موکل کہلاتے ہیں، اور جتنے بھی موکل ہیں یہ الگ الگ مزاج کے ہیں، الگ الگ طبیعتیں رکھتے ہیں اپنی۔ تو جیسے جیسے موکل ہیں انسان کے ساتھ وابستہ، انسان کی عادات ویسی ہوتی ہیں۔ یوں ہر انسان عادت کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ عادتوں کا فرق یوں پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ چونکہ انسان مجموعہ ہے ان چار عناصر کا جو میں نے آپ سے عرض کیے، اور وقت ٹھہرا نہیں ہے، گھوم رہا ہے۔ دن انسانوں کے درمیان پھرتے ہیں، قرآن میں ہے، دنوں سے مراد وقت۔ تو گردش ایام کے تحت، اس گردش دورہ کے تحت انسان پر کبھی مٹی کے عنصر کا غلبہ ہوتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے دوسرے باقی تین پر۔ کبھی پانی کا عنصر زیادہ سٹرونگ ہوا ہوتا ہے، کبھی ہوا کا عنصر زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ بھی انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ اس گردش کے تحت انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے ایک شخص ہمیشہ ایک ہی موڈ میں نہیں رہتا۔ جب انسان پر ایسا وقت ہوگا کہ اس کے اندر کا پانی کا عنصر غالب ہوگا تو اس کے اندر نرمی آ جائے گی، شائستگی آ جائے گی۔ اگر کہیں ہوا کا عنصر غالب آ گیا تو انسان میں ایسی تیزی آتی ہے کہ ہوا میں تلواریں چلاتا پھرتا ہے، بلا وجہ میں پاس سے گزرنے والی چیزوں ہی سے بھڑتا رہے گا۔ اگر مٹی کا عنصر غالب آ گیا تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری اور ایسی چیزیں آ جائیں گی۔ اور اگر آگ کا عنصر اس وقت غالب ہے تو انسان کے اندر غصے کی شدت ہوگی، اور اتنی بعض کا شدت آ جائے گی کہ وہ شیطانی عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ، اور اسی سلسلے میں ایک بات جو میرے ذہن سے پھر نکل جائے گی وہ بھی عرض کر دوں، وہ چونکہ تخلیق انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان کے پتلے سے 7,000 سال پہلے دل بنائے گئے تھے، اور دلوں سے 7,000 سال پہلے روحیں پیدا کی گئی تھیں۔ قرآن میں جس تخلیق کا ذکر ہے وہ آخری مرحلے کا ہے۔ تو روحوں سے 7,000 سال کے بعد دل قائم کیے گئے۔ دل بہت امپورٹنٹ ہے روحانیت میں، اور دل سے 7,000 سال کے بعد پتلے وجود میں آئے تھے۔ روح کو اور دل کو، کہ دل کس طرح سے امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اس پر بات کریں گے۔ تو ان چاروں چیزوں کی جو تبدیلیاں انسان کے طبیعت پہ آتی ہیں، اس کے مزاج پہ مرتب ہوتے ہیں اثرات، ان کو کنٹرول انسان کرتا ہے روح سے۔ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں لیکن ایک سپیریئر چیز ہے، روح ہے اس کی۔ اس روح کے ذریعے انہیں کنٹرول کرتا ہے کہ یہ بے لگام نہ ہونے پائیں اور لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہ ہو جائے انسان۔ روح جب تک مضبوط نہیں ہے انسان کی، طاقتور نہیں ہے، وہ ان چیزوں پر قابو پا ہی نہیں سکے گا۔ اسی لیے جب بھی یہاں روحانیت کے سلسلے میں بات ہوتی رہی تو میں ایک بات عرض کرتا تھا سب سے،
کہ ذکر الہی کیجئے کہ اس سے روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ لطیف ہوگی روح، اس روح کی پرواز اتنی ہی بلند ہوگی، اور جتنی روح کی پرواز زیادہ بلند ہوگی اتنی وہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کا جس طرح سے یہ جسد خاکی ہے، یہاں پر یہ ایک پتلا ہے انسان کے، جسے ہم جسم کہتے ہیں، اسی طرح کا ایک جسم اوپر موجود ہے جسے ہم جسم مثالی کہتے ہیں، یا روحانی جسم کہہ لیجیے اسے۔ تو جب ہم اپنے بنیادی عناصر سے مطابقت رکھتا ہوا کوئی لفظ پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو ہماری روح، یا دوسرے لفظوں میں ہمارا جسم مثالی یا روحانی جسم، وہ پھلتا پھولتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ جو ہماری روح کے بنیادی عناصر سے، ہمارے جسم کے بنیادی عناصر سے نہ مطابقت رکھتے ہیں، نہ اس کے خلاف ہیں، جس کو ہم معتدل کہتے ہیں، تو اس سے وہ کوئی ایسا فائدہ نہیں پیدا ہوتا جس سے ہم روحانیت حاصل کر جائیں، ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نام مبارک کا ورد کریں یا ہم قرآن پاک پڑھیں، سب کا ثواب ہے، وہ ثواب تو ہر حال میں ملے گا انسان کو، لیکن وہ جسم، اس پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو جسم مثالی ہے ہمارا۔ اور اگر کہیں ایسے الفاظ پڑھنے شروع کر دیے ہم نے جو مطابقت نہیں رکھتے، تو ہماری روح یا ہمارا جسم مثالی مجروح ہوتا رہے گا۔ جو ہم پڑھتے چلے جائیں گے وہ زخمی ہوتا چلا جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور ہماری روح کی پرواز اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ صاحب وظیفہ رجت کر گیا۔ وہ رجت جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے روح کا جو کنٹرولنگ ورڈ ہے اس سے وہ الفاظ مطابقت نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اپوزٹ ہیں، اور اس سے دو قوتوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، ریزسٹنس آ رہی ہے روح کی طرف سے، اور یہ اپنے انفلوئنسز وہاں چھوڑ رہا ہے، تو وہاں ایک ٹکراؤ ہے مسلسل۔ اس ٹکراؤ سے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو کیسے سنا ہوگا کہ صاحب بہت بے چینی ہے میرے اندر، میں بے چین رہتا ہوں، سکون نہیں آتا۔ اس سے اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ ایک عجیب سی، بے نام سی پریشانی اور خوف ہمارے ذہن پر طاری ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی آپ نے اکثر لوگوں کو شکایت کرتے سنا ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ نے انسانوں کو مقبوض الحواس ہوتے بھی دیکھا ہوگا، ان کے حواس میں خلل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سمجھدار انسان کے پاس گئے ہیں، ایسے کوئی بھی شخص کسی سمجھدار انسان کے پاس چلا جائے، تو بجائے یہ کہنے کے کہ اس پر آسیب کا اثر ہے، اس پر تعویذ کر دیے دشمن نے، اس پر جادو کا اثر ہے، وہ پہلا کام یہی کرے گا کہ وہ یا تو حالت کشف میں جا کے دیکھے گا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص کیوں پریشان ہے، تو اس سے وہ معلوم کر لے گا، کشف میں آ جائے گا کہ یہ پڑھائی پڑھتا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے، تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ورد کرتا ہے، ذکر کر رہا ہے، عبادت کرتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، یہ اس کی روح سے مطابقت رکھتی بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو بجائے اس کو اس چکر میں انسان ڈالے کہ تم پر جادو ہو گیا، تم پر تعویذ ہو گئے، تم پر جن بھوت آ گئے، تو سیدھی بات ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ شکایت کرتے ملیں گے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہم مشکل میں آ گئے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں ہم لوگ، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ یہ آزمائیے کہ ایسی شکایت کرنے والے لوگوں میں 80% وہ ہوں گے جو بغیر کسی کی گائیڈ کیے ہوئے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے، کتابوں سے، رسالوں سے، لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت لوگ مجھے ملے اور دبی زبان میں ایک شکایت کی کہ صاحب انتہائی بلند اور مستند ولی اللہ کے بتائے ہوا وظیفہ ہم نے پڑھا، فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہو رہا ہے۔
بڑی سادہ سی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک صاحب روحانیت کے انتہائی بلند مقام پر بیٹھے ہیں، وہ روحانی طور پر بہت ہی اوپر کے درجے پر ہیں، اگر وہ کوئی ایک وظیفہ پڑھیں گے، میں ایک آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، آپ سے ایک لغزش ہو گئی اور اس لغزش کے نتیجے میں سزا یہ ملی کہ کشتی سے دریا میں جا گرے اور مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں آپ رہے اور وہاں آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے. تو اس دن عاشورہ تھا جس دن مچھلی نے انہیں کنارے پر آ کے اگل دیا. جو عاشورہ کی امپورٹنس ہے بہت سی بیان کی تھی، میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے دریا کے کنارے پہ آ کے اگل دیا تھا. اب ایک پیغمبر نے اس کو چند دن پڑھا اور رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے انہیں معاف فرما دیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا واپس. حکم دیا مچھلی کو اور مچھلی نے انہیں اگل دیا. لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ مجھ جیسا گناہگار اس وظیفے کو پڑھے تو اتنی ہی سرعت کے ساتھ اس کا اثر میں حاصل کر لوں؟ پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم کہ آیت کریمہ مجھے سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں نے یہاں کسی موقع پر عرض کی تھی کہ زمانہ قدیم میں جب کبھی میں 20-22 سال کا تھا تو اس زمانے میں 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے شام کو پڑھا کرتا تھا. شام سے مراد ہے رات. تو جب مرشد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلا کام جو کیا وہ صرف یہی کیا تھا کہ پہلا حکم جو میرے لیے جاری ہوا کہ جو کچھ تم پڑھتے ہو اسے ڈسکنٹینیو کر دو. میں تو ایک زمانے سے پڑھتا چلا آ رہا تھا، اس کا نشہ ہو گیا تھا مجھے، اور اسے ترک کرنا بڑا دشوار تھا. اور وہ وظائف بھی کتابوں سے میں نے چونکہ پڑھے تھے، اس کی بیک گراؤنڈ بھی پڑھی ہوئی تھی، تو سبھی کے سب میرے نزدیک بہت اعلیٰ درجے کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نو، سب چھوڑ دو، جو کچھ بھی پڑھتے ہو تم. چھوڑ دیا، گرچہ بڑا بادل ناخواستہ چھوڑا لیکن چھوڑ دیا. تو انہوں نے جو پڑھنے کو دیا تو نہ کوئی وہ آیت تھی، نہ کوئی سورہ تھی، نہ کوئی لفظ تھا، ایک حرف تھا جو پڑھنے کو دے دیا. تعداد بھلے بے پناہ تھی اس کی. تو پہلے دن جو پڑھنے بیٹھا میں دفتر سے آ کے کہ میں چلیے آج لنچ ٹائم میں گھر چلا جاتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دوں گا. تو میرا یہ خیال تھا کہ تعداد تو بہت ہے لیکن ہے تو ایک حرف صرف، تو میں زیادہ سے زیادہ اسے آدھے گھنٹے میں پون گھنٹے میں پڑھ لوں گا. تو پتہ یہ لگا کہ میں نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے مغرب کی اذان ہو گئی. تو مغرب کی اذان کے وقت ختم ہوا وہ، جو بعد میں پھر پریکٹس ہوتی چلی گئی تو وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ پر آ گئی بات. لیکن ہوا کیا کہ وہ میں 40-42 وظائف صبح اور 40-42 وظائف رات کو پڑھتا تھا، تہجد کے وقت بھی اٹھتا تھا، سب کرتا تھا، لیکن میں کسی جگہ پہنچ نہیں پایا تھا. کوئی مائل سٹون نظر نہیں آیا تھا. مجھے نہیں معلوم ترقی ہو رہی تھی یا نہیں، لیکن میرے پاس کوئی ایسا ریفرنس نہیں تھا جس سے میں یہ جان جاتا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا نہیں. تو صرف 2.5 سال کے اندر اندر کشف و کرامات حاصل ہو گئی. پھر سیر و تفریح جاری ہو گئی، میری سیر جاری ہو گئی. تو یوں پتہ لگ گیا کہ میں تیزی سے آگے بڑھا. تو جب یہ بات ہو رہی تھی ہمارے درمیان تو آیت کریمہ کا ذکر بھی آیا. تو مرشد صاحب نے کہا کہ اس کو کبھی نہ پڑھنا زندگی میں، یہ تمہیں سوٹ نہیں کرتی، الٹ دے گی تمہیں. تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا
کہ کون سا وظیفہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، کون سا نہیں، کوئی صاحب علم جانے گا. کون سا ذکر، اب وہ پیغمبر جو ذکر کرتے ہیں وہ اپنی روحانی مقام ہے ان کا، ان کے اس روحانی مقام کو کون پہنچ پائے گا؟ ان کی روحانی لطافت و بالیدگی اس درجے کی ہے کہ وہاں تک ولی اللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پہنچنے کا. تو وہ جب پڑھیں گے تو اس کے اثرات کچھ کے کچھ ہوں گے. تو اب ان کی پڑھی ہوئی چیز کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو کون جانے کہ ہم پر کیا اثرات مرتب ہو جائیں گے، اور پھر ہم منہ سے بے شک نہ کہیں لیکن دل میں یہ سوچتے رہیں گے کہ کمال کا وظیفہ ہے، بجا فائدہ دینے کو نقصان دے دیا. اب بقایا حصہ اس کا انشاءاللہ اگلی بار آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی اس پر انشاءاللہ.